اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد۔ سورہ مبارکہ صاد آیت نمبر 19 سے آیت نمبر 27، 19 سے 27 تک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والطیر محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار۔ گزشتہ صفحے کے اختتام پر ہم نے دیکھا کہ پروردگار عالم نے اپنے حبیب سے مخاطب ہو کر یہ کہا کہ اے حبیب صبر کیجئے ان باتوں پر کہ جو یہ لوگ کرتے ہیں، اور ہمارے بندے داؤد کو یاد کیجئے، ان کا ذکر کیجئے۔ اور پھر حضرت داؤد علیہ السلام کی کچھ صفات کا ذکر کیا۔ ایک تو ان کی عبدیت کا ذکر کیا گیا، وہ ہمارے بندے تھے۔ دوسری بات ذل اید کہ وہ طاقت والے تھے۔ تیسری بات انہ اواب، اور وہ اواب تھے یعنی بڑے لو لگانے والے تھے، طاقت پر مغرور نہیں تھے معاذ اللہ، بلکہ وہ طاقتور ہونے کے باوجود طاقت کو خدا کی طرف سے سمجھتے تھے اور اپنے رب سے لو لگاتے تھے۔ ان سخرنا الجبال معه یسبحن بالعشی والاشراق، ہم نے ان کے لیے پہاڑ کو مسخر کر دیا تھا ان کے ساتھ، یسبحن وہ تسبیح کرتا تھا، بالعشی والاشراق شام اور صبح۔ اس کی تفصیل یہ بیان کی گئی کہ جب بھی جناب داؤد علیہ السلام پہاڑ کے دامن میں بیٹھ کر خدا بزرگ و برتر کی مناجات دعائیں پڑھا کرتے تھے تو پھر ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے پہاڑ بھی شریک ہے اور ان کے ساتھ مناجات کر رہا ہے۔ پھر آگے بات بڑھتی ہے کہ وہ طیرہ محشورہ، اور پرندے اکٹھے ہو جاتے تھے ان کے ساتھ، یعنی ایک طرف پہاڑ اور ساتھ ہی ساتھ پرندے بھی ان کی اس آواز کو سن کر ان کے گرد ایک مجمع سا لگ جاتا تھا۔ کل لہو اواب، اور سب ان کی آواز میں آواز ملاتے تھے۔ وشددنا ملکہ، اور ہم نے ان کے ملک اور ان کے اقتدار کو مضبوط کر دیا تھا۔ وآتیناہ الحکمہ، اور ہم نے ان کو حکمت عطا کی تھی، وہ فصل الخطاب، اور فیصلہ کن گفتگو بھی عطا کی تھی۔ یہاں سے اندازہ ہوا کہ جناب داؤد علیہ السلام کا مکمل تذکرہ اب تک جو ہوا ہے وہ بہت ہی عمدگی کے ساتھ ہوا ہے، تعریف کے ساتھ ہوا ہے، ان کی صفات کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے۔
پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ ان کو یاد کیجیے۔ اب اس کے بعد ایک واقعہ ہے کہ جس کو یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے کہ پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے کہ وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ، اے حبیب کیا آپ کے پاس اس جھگڑے کی خبر پہنچی، ان جھگڑنے والوں کی اس جھگڑے کی خبر پہنچی؟ استصور المحرابہ، جب وہ دیوار پھاند کر محراب میں پہنچ گئے۔ اب یہ جناب داؤد علیہ السلام کی پرائیویسی کہ جب وہ عبادت خدا میں مشغول تھے، یعنی اسٹیٹ کے افیئرز یا حکومتی معاملات کو نہیں دیکھ رہے تھے، لوگوں سے معاشرتی کوئی معاملہ نہیں کر رہے تھے، اپنے پرائیویسی میں پروردگار عالم سے راز و نیاز کر رہے تھے، مناجات کر رہے تھے، اور ایسے میں دو افراد جو ہیں وہ دیوار پھاند کر جو محراب جہاں پر وہ خالق سے راز و نیاز میں مشغول تھے وہاں پر وہ لوگ آ گئے۔ اذ دخلوا علی داود، جبکہ وہ لوگ داخل ہوئے داؤد علیہ السلام کے پاس، ففزع منہم، تو داؤد علیہ السلام خوف محسوس کیا انہوں نے، قالوا لا تخف، تو انہوں نے کہا کہ نہیں آپ خوفزدہ نہ ہوں۔ خصمان، یعنی ان کا خوفزدہ ہونا تو بہت نیچرل تھا کہ بھئی یہ میری پرائیویسی ہے، یہ میری اپنی ذاتی جگہ ہے، تو یہ یہاں پر اس طرح سے پھاند کرا جانا اس کا کیا مطلب ہے؟ تو انہوں نے یہ کہا کہ لا تخف، آپ خوفزدہ نہ ہو، خصمان بغا بعضنا علی بعض، یہ ہم دو جو ہیں وہ جھگڑ رہے ہیں، ہمارا ایک نزاع ہے، ہمارا ایک ڈسپیوٹ ہے، ہم میں سے ایک دوسرے کے اوپر زیادتی کر رہا ہے، فاحکم بیننا بالحق، اور آپ ہمارے درمیان بالکل حق کے ساتھ فیصلہ کر دیجئے، ولا تشتت، اور ہمارے اس فیصلے میں کسی قسم کی رعایت نہ دیں، یعنی جو حق ہے وہ بیان کر دیں، وہدنا الی سواء الصراط، اور جو صحیح راستہ ہے اس کی طرف ہماری ہدایت کر دیں۔ اب ظاہر ہے کہ جناب داؤد علیہ السلام کو وہ تشویش تو ابھی بھی رہی ہوگی کہ یہ لوگ اس طرح سے غیر معمولی طریقے سے پھاند کر کیوں آئے، مگر جب انہوں نے کوشچن اپنا پیش کر دیا تو غالباً داؤد علیہ السلام نے اس کو نظر انداز کیا۔ اب وہ جو کیس تھا وہ پیش ہوتا ہے، اور وہ کیس کیا تھا؟ ان ھذا اخی لہ 99 نعجہ، ایک کہنے لگا کہ یہ میرا بھائی ہے اور اس کے پاس 99 بھیڑیں ہیں، ولی نعجۃ واحدہ، اور میرے پاس ایک ہی بھیڑ ہے، یعنی اس کے پاس 99 ہے، میرے پاس سنگل ہے۔ فقال اکفلنیھا وعزنی فی الخطاب، اور یہ مجھے زور دے رہا ہے کہ میں اپنی ایک بھیڑ بھی اسی کو دے دوں، اور یہ مجھ پر اپنی باتوں سے تسلط حاصل کرنا چاہتا ہے، یعنی یہ چاہتا ہے کہ مجھے کسی طریقے سے مغلوب کر لے، مجھے کسی طریقے سے زیر کر لے۔ قال، تو داؤد علیہ السلام نے کہا لقد ظلمک، کہ یقیناً تو نے ظلم کیا ہے، لقد ظلمک بسؤال نعجتک الی نعاجہ، یقیناً تیرے بھائی نے تجھ پر ظلم کیا ہے، جو تجھ سے ایک اپنی جو اکلوتی بھیڑ ہے وہ مانگ کر اس نے ظلم کیا ہے، اور وہ جو یہ چاہ رہا ہے کہ اپنی بھیڑوں کے ساتھ اسے ایک بھیڑ کو بھی ملا لے، تو یہ یقیناً ظلم ہے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ، اور جو آپس میں میل جول رکھنے والے ہیں ان میں سے ایک بڑی تعداد کا یہی مسئلہ ہے کہ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، کہ ان میں سے ایک دوسرے کے اوپر زیادتی کر گزرتا ہے۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، مگر وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اعمال صالحہ کو انجام دیا۔ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ، اور ان میں یہ کتنے کم لوگ ہیں کہ جو اس طرح سے ایمان اور اعمال صالحہ کا مظاہرہ کرتے ہیں اور اپنے حق ہی پر اکتفا کریں اور موقع ملنے کے اوپر بھی کسی اور پر زیادتی نہ کریں۔ قلیل ما ہم، یہ کتنے کم ہیں۔ وظن داؤد، اور داؤد نے ظن کیا یعنی گمان کیا کہ انما فتنہ ہو، کہ ہم نے ان کا امتحان لیا، ان کی آزمائش کی۔ فاستغفر ربہ، تو انہوں نے اپنے رب سے استغفار کیا۔ وخر راکعا وانابا، اور وہ جھک گئے رکوع اور سجدے میں اپنے رب کی بارگاہ میں اور توبہ انابہ کرنے لگے۔ فغفرنا لہ ذالک، تو ہم نے داؤد علیہ السلام کو معاف کر دیا۔ وان لہ عندنا لزلفیٰ، اور ان کا ہماری بارگاہ میں تقرب بھی ہے، وحسن مآب، اور انجام کی بہتری بھی ہے۔ اب آپ ذرا سا اس کے اوپر غور کیجئے کہ یہ واقعہ جس طریقے سے قرآن مجید کے اندر بیان ہوا ہے اس میں ایک کیس ہے کہ جو جناب داؤد علیہ السلام کے سامنے پریزنٹ ہوتا ہے۔ جناب داؤد علیہ السلام اس کا ایک فیصلہ کر دیتے ہیں، وہ جو افراد ہیں بظاہر وہ بھی اس فیصلے کو سن کر چلے جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جناب داؤد علیہ السلام کا یہ گمان کرنا کہ پروردگار عالم نے ان کا امتحان لیا ہے، اور پھر وہ استغفار کرتے ہیں اور جھکتے ہیں، اور پھر پروردگار عالم یہ کہتا ہے کہ ہم نے ان کو معاف کر دیا، ہاں لیکن اس کے باوجود نہ ان کے تقرب میں کوئی کمی آئی اور نہ ہی انجام کی بہتری میں کوئی کمی آئی۔ اس پورے کیس کے اندر کہاں پر کوئی ایسا معاملہ ہے کہ جس کی وجہ سے یہ لگے کہ جناب داؤد علیہ السلام نے کوئی خطا کی ہے؟ اس کی طرف رہنمائی کی ہے حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے،
اور جس چیز کو ہائی لائٹ کیا ہے وہ صرف اتنی سی بات ہے کہ جناب داؤد علیہ السلام کو یہ فیصلہ دینے سے پہلے چاہیے تھا کہ دوسرے فریق کے موقف کو اس کی زبان سے سنتے. یعنی اب جو محسوس ہوتا ہے وہ کیا ہے کہ جناب داؤد علیہ السلام کے بارے میں پروردگار عالم پہلے ہی کہہ چکا ہے کہ ہم نے ان کو حکمت عطا کی تھی، ہم نے فیصلہ کن گفتگو ان کو عطا کی تھی. تو پھر آزمائش کہاں پر ہے؟ پروسیجر کے اندر، کہ جناب داؤد علیہ السلام کو اس حکمت کے بعد اور فیصلہ کن گفتگو کی صلاحیت کے بعد بہرحال انہوں نے جج بھی کر لیا کہ ٹھیک ہے حق کس کے ساتھ ہے، کس کے ساتھ حق نہیں ہے، کون ظلم کر رہا ہے، یہ انہوں نے جج بھی کر لیا. مگر جو قضاوت کا اور جج ہونے کی حیثیت سے پروسیجر ہونا چاہیے تھا وہ یہ تھا کہ جب ایک نے اپنی بات بیان کر لی ہے تو دوسرے کو پورا موقع دیا جاتا، وہ بھی اپنی بات کو بیان کر لیتا اور پھر اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کنکلوڈ کرتے. لیکن جناب داؤد علیہ السلام نے اپنی خداداد صلاحیت کو استعمال کرتے ہوئے جو اس بات کو جج کر لیا اور فوراً ہی فیصلہ سنا دیا، وہ اس پروسیجر کے خلاف تھا. اور اس پروسیجر کی خلاف ورزی کے وجہ سے اگرچہ کوئی ظلم نہیں ہوا، جو فیصلہ انہوں نے دیا وہ بالکل برحق تھا، صحیح تھا، لیکن جناب داؤد علیہ السلام نے چونکہ اس پروسیجر کو فالو نہیں کیا تو اس کو وہی اصطلاح میں ترک اولا کہا جائے گا کہ ایک بہتر چیز تھی اس کو نظر انداز کر دیا گیا. اب ظاہر ہے کہ جب نبی کے کیس کے اندر ترک اولا ہوگا تو پھر گرفت بھی زیادہ ہوگی اور ان کی طرف سے معافی تلافی بھی ہوگی. تو جناب داؤد علیہ السلام نے فوراً ہی اپنے پروردگار کی بارگاہ میں استغفار بھی کیا اور اپنے پروردگار کی بارگاہ میں سجدہ کیا اور اپنے پروردگار کی بارگاہ میں توبہ کر لی. اور پروردگار عالم نے یہ بھی اعلان کر دیا کہ ان کا تقرب بھی ہماری بارگاہ میں رہا اور ان کے انجام کی بہتری میں بھی کوئی فرق نہیں آیا. اب اگر آپ دیکھیں تو یہ تو معاملہ بالکل واضح طور پر سمجھ میں آ گیا کہ کیس کیا تھا، جناب داؤد علیہ السلام کا ترک اولا کیا تھا اور پھر اس کا انجام کیا ہوا. مگر کیا کیا جائے کہ اب اگر آپ اس کی تفصیل پڑھنا چاہیں جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں تو ظاہر ہے کہ اس کے لیے آپ کو تفسیر نمونہ کو کھولنا پڑے گا. کیس یہ ہے کہ اگر توریت کو آپ دیکھیں گے تو توریت کے اندر ایک داستان ہی بالکل عجیب انداز کی لکھی ہوئی ہے کہ جس کے نتیجے میں داؤد علیہ السلام کے اوپر ایک انتہائی گھٹیا الزام لگایا گیا کہ جناب داؤد علیہ السلام نے نعوذ باللہ من ذالک کو ایک برا اور شنیع فعل انجام دیا کہ جس کو میں تو یہاں پر بیان کرنا بھی مناسب نہیں سمجھتا. اگر آپ تفصیل پڑھنا چاہیں تو توریت ہی کو کھول لیجئے اور اگر اس کا خلاصہ پڑھنا چاہیں تو تفسیر نمونہ کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں. مگر یہ کتنا سیدھا صاف ستھرا جو پورا واقعہ تھا اس کا خلاصہ آپ کو قرآن مجید کی آیتوں کے اندر مل گیا، لیکن اگر آپ وہ دیکھنا چاہیں تو وہاں پر آپ کو جانا پڑے گا. مگر ایسی باتیں اس کے اندر لکھی ہوئی ہے کہ نبی خدا تو بہت دور کی بات ہے، کسی ایک عام عادل انسان سے بھی اس کی توقع نہیں کی جا سکتی، بلکہ پھر تو سزا ہی سزا ہونی چاہیے، نہ ہی کوئی تقرب ہونا چاہیے اور نہ ہی کوئی انجام کی بہتری ہونی چاہیے، معاذ اللہ. اور یہاں پر پروردگار عالم نے اس کو بیان کرنے کے فوراً بعد جو کہا ہے اس کو بھی آپ دیکھ لیجئے کہ پروردگار عالم فرماتا ہے کہ یا داؤد، اے داؤد، انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، ہم نے تمہیں زمین میں خلیفہ مقرر کیا. فاحکم بین الناس بالحق، تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو حق کے ساتھ. ولا تتبع الہوا، اور خواہشات کی اتباع مت کرنا. فیضلک عن سبیل اللہ، تو ورنہ یہ خواہشات جو ہیں تمہیں اللہ کے راستے سے دور کر دیں گی، گمراہ کر دیں گی. ان الذین یضلون عن سبیل اللہ، اور یقیناً وہ لوگ کہ جو اللہ کے راستے سے گمراہ ہو جاتے ہیں، لہم عذاب شدید، ان کے لیے شدید عذاب ہے، بما نسوا یوم الحساب، قیامت کے دن کو بھولنے کی وجہ سے. یہاں پر اعلان ہو گیا کہ ہم نے داؤد علیہ السلام کو انجام کی بہتری کا پہلے اعلان ہو چکا تھا، تقرب کا اعلان ہو چکا تھا، اور یہاں پر خلافت کا بھی اعلان ہو گیا کہ داؤد علیہ السلام ان کو ہم نے اپنا خلیفہ قرار دیا، بنایا. یہ ہم نے بنایا، لوگوں نے نہیں، یہ ہم نے بنایا. اور پھر ان کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو حق کے ساتھ. یعنی خلافت کا ایک اپلیکیشن یہ ہوگا قضاوت، اور اس کے لیے جو اصول پروردگار عالم نے بیان کیا کہ حق کے ساتھ فیصلہ ہوگا. اور اس کے بعد یہ بھی سمجھا دیا کہ خواہشات نفس جو ہیں وہ ادھر ادھر کرنے کی کوشش کرتی ہیں مگر ان کا اتباع نہیں کرنا. اور پھر یہ بھی سمجھا دیا کہ جو خواہشات نفس کا اتباع کریں اور جو اللہ کے راستے کو چھوڑ دیں کسی بھی ریزن سے، تو پھر ان کے لیے شدید عذاب ہے، چونکہ انہوں نے قیامت کے دن کو بھلا دیا. یہ بھی ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ قیامت کے دن کی یاد اگر باقی رہے تو انسان راہ راست کو نہیں چھوڑتا، اس لیے کہ اسے فوراً احساس ہوتا ہے کہ مجھے خدا کے سامنے حاضر ہونا ہے، خدا کے سامنے اکاؤنٹیبل ٹھہرنا ہے. آگے پروردگار عالم فرماتا ہے وما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا،
ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو ان کے درمیان ہے اس کو باطل پیدا نہیں کیا، غلط طور پر پیدا نہیں کیا، یعنی بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی تک کے، ایسا نہیں ہے۔ ذالک ظن الذین کفروا، یہ تو ان لوگوں کا گمان ہے کہ جنہوں نے کفر اختیار کیا۔ تو خدا کو نہیں مانتے تو خدا کو حکیم کا مانیں گے، جب خدا ہی کو نہیں مانتے تو حکمت کا بھی انکار کر دیں گے، اور جب حکمت کا انکار کر دیں گے تو کہیں گے کہ ہاں یہ سب کچھ ایسے ہی ہو گیا، بیکار ہو گیا، اس کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ فویل للذین کفروا من النار، تو ویل ہے ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے کفر اختیار کیا آگ سے، آتش جہنم سے، وائے ہو، یعنی ان کے لیے تباہی اور بربادی ہے۔ یہ پروردگار عالم نے اعلان کیا آیت نمبر 27 میں، اور ابھی یہ گفتگو آگے مزید بڑھے گی اگلے صفحے پر آیت نمبر 28 میں، جہاں ایک کمپیریزن ہے جو پروردگار عالم نے دیا ہے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔